بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے پیارے غلام، پیارے صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ آپ کے مختصر تعارف اور آپ کے مناقب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ آپ کی کنیت ابو محمد ہے، آپ کرشی ہیں اور آپ قدیم الاسلام ہیں، یعنی آپ نے بہت پہلے ہی اسلام کو قبول کر لیا تھا، اور جنگ بدر کے علاوہ آپ تمام غزوات کے اندر شریک ہوئے، اور جنگ بدر کے اندر اس وجہ سے شریک نہ ہو سکے کیونکہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے آپ کو چند صحابہ اکرام کے ساتھ ابو سفیان کے قافلہ کی تلاش کے لیے بھیجا تھا۔ جب آپ واپس تشریف لے کے آئے تو اس وقت غزوہ بدر ہو چکا تھا، تو غزوہ احد کے اندر آپ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے ساتھ شریک ہوئے اور انتہائی جانثاری کا آپ نے مظاہرہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خود حفاظت فرمائی۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے پیارے غلام حضرت طلحہ بن عبید اللہ آپ نے ہر لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے جانثاری کا مظاہرہ کیا۔ غزوہ احد کے اندر جس وقت مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے آپ کی سواری تک آ پہنچے، تو اس وقت حضرت طلحہ بن عبید اللہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ڈھال کا کام کیا، یعنی ہر طرف سے ہونے والے حملے کو حضرت طلحہ بن عبید اللہ اپنے جسم کے ساتھ روکتے رہے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ روکتے رہے۔ ہر وہ تلوار، وہ نیزہ، وہ تیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکا جاتا تھا، حضرت طلحہ اپنے بدن کے ساتھ اس کو روک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی اس حفاظت کے اندر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے 75 زخم کھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آنچ بھی نہ آنے دی۔ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے یہ پیارے غلام، ان کے مختلف انداز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شان کا اظہار فرمایا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غزوہ احد کے دن 2 زریں پہنی ہوئی تھیں، تو جب آپ نے ایک چٹان پر چڑھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نہ چڑھ سکے، تو آپ نے حضرت طلحہ کو نیچے بٹھایا اور ان پر چڑھ کر آپ اس چٹان پر جب کھڑے ہو گئے تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے حضرت طلحہ کے لیے جنت کا اعلان کیا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے آپ کی شہادت کی گواہی بیان فرمائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، یہ روایت بھی ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے اس دنیا کے اندر کسی شہید کی زیارت کرے، کسی شہید کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو فرمایا وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے، یعنی اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے غلام حضرت طلحہ کی شان کا اظہار فرمایا۔ تو آپ کے پیارے غلام حضرت طلحہ بن عبید اللہ آپ 36 ہجری کے اندر آپ کو شہید کیا گیا، اور بصرہ کے اندر آپ کا مزار موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی ہر نسبت کی حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔